بچیاں بھی ہماری مجلس میں موجود ہیں، ہماری باتیں سن رہی ہیں۔ ایک بات بچیوں سے بھی میں کہوں گا کہ ایک مسلمان بچی یا آپ کہہ سکتے ہیں ایک عورت، ایک لڑکی، ایک بچی، اس کے پاس جو اس کی سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی حیا، شرم اور عزت اور عفت۔ یہ عورت کا گہنا ہے، اس کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ دنیا کی کسی بھی چیز کے مقابلے میں کوئی بھی چیز آپ کو ملنے والی ہے، اپنی عزت، عصمت، حیا اور عفت، اس سے کمپرومائز ایک اچھی عورت، ایک اچھی لڑکی نہیں کرتی ہے۔ یہاں تک کہ تعلیم جو دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، اگر تعلیم کے لیے بھی آپ کو بے حیائی پر اترنا پڑے تو تعلیم کو ترک کر دینا ہے۔ تعلیم اہم نہیں ہے، حیا، انسان کا کردار، انسان کی انسانیت، یہ تمام چیزوں پر مقدم ہے۔ اگر تعلیم حاصل کرنے کے راستے میں آپ کو اپنی حیا کو چھوڑنا پڑے تو تعلیم کو چھوڑ دیجئے۔ حیا مقدم ہے، کردار، کیریکٹر آپ کا مقدم ہے تمام چیزوں پر۔ تعلیم اسی لیے تو لی جا رہی ہے کہ آپ ایک اچھے انسان بنیں، ایک اچھی مسلم خاتون بنیں۔ اگر اچھی مسلم خاتون بننے کے راستے میں رکاوٹ آ رہی ہے کوئی تو ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ اس لیے ہماری بچیوں کو یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ آپ کی سب سے خوبصورت اور سب سے قیمتی چیز جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کی حیا اور شرم ہے۔ اور آپ قرآن اور احادیث پڑھتی ہیں، جگہ جگہ پر اس چیز کا ذکر آپ کو ملے گا کہ آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ آپ کا کردار اور آپ کا کیریکٹر ہے۔ اس کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر تعلیم بھی اس کے راستے میں آئے تو تعلیم کو ہم چھوڑ دیں گے، اسے ٹھوکر مار دیں گے۔ بہت سارے لوگ اس زمانے میں ہماری جو بچیاں ہیں ان کی حیا اور ان کی غیرت سے کھیلنے کے بہت سارے طریقے اس وقت سماج اور معاشرے میں موجود ہیں۔ ہماری بچیوں کو طرح طرح سے ان کے ایموشن کو، ان کے جذبات کو بھڑکا کر کے طرح طرح سے ان کا شکار کیا جاتا ہے۔ تعلیم دینا یہ بھی ایک ایموشنلی بلیک میل کرنا ہے کہ تعلیم کا مسئلہ ہے کہ پردگی ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں، ایسا پیغام دیا جاتا۔ تعلیم ضروری نہیں ہے، تعلیم کردار کے لیے ہے، تعلیم وسیلہ ہے، تعلیم مقصد نہیں ہے۔ اگر مقصد فوت ہو رہا ہے تو ایسی تعلیم کا کیا فائدہ؟ تو ہماری بچیوں کا کردار، ان کی حیا، ان کی غیرت یہ مقدم ہے تعلیم پر، اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ ہماری شریعت، ہمارے دین کی بات ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو بہت سارے لوگ بچیوں کو ان کے جذبات سے کھیلتے ہیں کہ تعلیم کا مسئلہ ہے، تھوڑی موڑی چیزیں چلتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ان کے گھر والوں کے جذبات سے بھی کھیلتے ہیں، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر۔ تو ایک تو اس طرح سے ان کو ایموشنلی بلیک میل کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پردے کو اور حیا اور غیرت کی باتوں کو پچھڑا پن تصور کرتے ہیں۔ بہت سارے، اگر کوئی نقاب پوش خاتون، کوئی برقع پوش خاتون ہماری کوئی بچی دکھتی ہے تو ایسا اس کو فیل کرایا جاتا ہے جیسے اس کے گھر والوں نے، اس کے سماج اور معاشرے نے اس کو دبا کر کے رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور اس کو آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح سے انہیں بھڑکایا جاتا ہے کہ تمہاری ترقی کے راستے میں یہ رکاوٹ ہے، یہ برقع، یہ پردہ، یہ ساری چیزیں تمہاری ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ دراصل وہ آپ کے سر سے نقاب ہٹانا چاہتے ہیں۔ یہ شکاری ہیں، یہ بھیڑیے ہیں جو شکار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ برقع، یہ نقاب، یہ پردہ، یہ حیا، یہ غیرت، یہ شرم ان کے ہوس اور شہوانی نفسیات کے راستے میں رکاوٹ ہیں، اس لیے طرح طرح سے اس کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ بہت ساری آپ تصور کیجئے کہ ہماری بچیاں جو باحیا ہیں، جو پردے میں، حجاب میں رہتی ہیں، آخر میں اس سے کسی کو کیا پریشانی؟ نقاب ہماری بچی نے پہن رکھا ہے، پردہ ہماری بچی کر رہی ہے، وہ نقاب کیا کسی کو چبھ رہا ہے؟ وہ نقاب کیوں کسی کو چبھ رہا ہے؟ وہ تو کسی کو جا کر کے نقاب پہننے کے لیے نہیں کہہ رہی ہے، یا کسی کو بے حجاب ہونے کی دعوت نہیں دے رہی ہے،
ہو سکتی ہے۔ تو آخر میں پوری دنیا کے لوگ ہماری بچیوں کے پیچھے، ہماری بچیوں کی حیا اور غیرت کے پیچھے ہاتھ دھو کر کے کیوں پڑے ہوتے ہیں؟ آخر میں اگر ہماری بچیاں برقع اتار دیں گی، بے پردہ ہو جائیں گی، تو ان کا کیا فائدہ ہو جائے گا؟ ایسا لوگ کیوں کہتے ہیں؟ وہ کیوں چاہتے ہیں کہ بے پردہ ہو جائیں؟ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے، ہماری بچیاں یہ بات غور سے سنیں۔ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً۔ اللہ رب العالمین یہاں جو کفار ہیں، کفار کی نفسیات کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کفار کی نفسیات کے بارے میں بتا رہا ہے، جو مریض ہیں، ذہنی مریض ہیں۔ وہ بیماری کیا ہے کہ کوئی آدمی، کسی آدمی کے اندر کوئی بیماری ہو اور جب اس سے پوچھا جائے کہ آپ کی سب سے بڑی خواہش دنیا میں کیا ہے، تو وہ یہ کہے کہ میری خواہش ہے کہ دنیا کے سارے لوگ بیمار ہو جائیں۔ ہمارے یہاں ایک کہاوت مشہور ہے، ہوتا ہے کوبڑ۔ کوبڑ سمجھتے ہیں؟ کوبڑ جس کو ہوتا ہے پیٹھ پہ، تو ہمیشہ وہ جھک کے چلتا ہے، وہ جھکا رہتا ہے۔ تو اگر کسی کوبڑ سے پوچھا جائے کہ تمہاری خواہش کیا ہے، تو وہ یہ نہیں کہے گا میرا کوبڑ صحیح ہو جائے، وہ کہے گا دنیا کے سارے لوگ کوبڑ ہو جائیں تاکہ میری طرح ہو جائیں، ہے نا؟ تو قرآن کریم کے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو کفار ہیں یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح کافر ہو جاؤ تاکہ تمہیں کوئی امتیاز باقی نہ رہ جائے، وہ تم بھی ان کی طرح کافر ہو جاؤ، ان کی صف میں شامل ہو جاؤ۔ تو یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ تو یہ جو حیا باختہ عورتیں، بے پردہ عورتیں ہیں، ایسا نہیں کہ آپ کے برقع اتار دینے سے ان کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے، یہ ان کی نفسیاتی بیماری ہے۔ آپ کی فضیلت ہے سماج اور معاشرے کے اندر، آپ کو امتیاز حاصل ہے، آپ کے اس امتیاز کو ختم کر دینا چاہتی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ جس طرح سے ہم حیا باختہ ہیں اسی طرح سے دنیا کی ساری عورتیں ہو جائیں۔ عثمان بن عفان کا غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ایک زانیہ عورت جو ہوتی ہے وہ چاہتی ہے کہ دنیا کی ساری عورتیں زانیہ ہو جائیں تاکہ مجھے زانیہ کہنے والا کوئی نہ بچے۔ تو یہ اصل میں نفسیاتی بیماری ہے۔ جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں دنیا کے سارے لوگ برے ہو جائیں تاکہ کوئی مجھے برا نہ کہے، ہم سب کے برابر ہو جائیں۔ تو یہ نفسیاتی بیماری ہے۔ تو اس طرح کے فتنوں کا شکار نہیں ہونا ہے، ہمیں اپنے کردار کو، اپنے کیریکٹر کو سنوارنا ہے، ہمیں اپنی آخرت کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اور اس طرح کے جتنے حملے، جتنے فتنے اور جتنے سارے جو ہے فتنے موجودہ زمانے میں پائے جا رہے ہیں، ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور اس بات کو ہمیشہ دھیان میں رکھنا ہے کہ ایک مسلمان عورت کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کی حیا اور اس کی غیرت ہے۔ دنیا کے کسی بھی فائدے کے لیے اپنی حیا اور اپنی غیرت سے کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔